اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیٹس اور میرا نام ہے وقاص۔ جس طرح آپ نے پڑھ تو لیا ہوگا کہ آج ہمارے جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ٹیوشن سے ریلیٹڈ ہے، کیا ٹیوشن پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری۔ تو میں بہت سے اپنے علاقے کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، بہت سے جو بچے ہیں وہ ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، اور مختلف لوگ جو ہیں، مختلف ٹیچرز جو ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، وہ ٹیوشنس پڑھا رہے ہیں۔ آج کل کی جو ٹیوشن کا جو طریقہ کار ہے، میں وہ آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس ٹاپک کے اوپر جاتے ہیں کہ کیا ٹیوشن پڑھنا یا ٹیوشن میں جا کے پڑھانے والے بھی اس کا بھی اثر پڑتا ہے اور پڑھنے والے کا بھی پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آج کل جو ٹیوشن پڑھانے کا طریقہ کار ہے، یہ مجھے تو آج تک کوئی سمجھ نہیں آیا۔ دھڑ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ایک شخص پڑھا رہا ہے اور اس کے پاس 50 سے 60 70 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اور وہ بہت ہی میرے خیال میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی ایک دو گھنٹے کے اندر وہ 60 اسٹوڈنٹس کو 30 اسٹوڈنٹس کو پڑھا لیتا۔ اور سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ سارے سبجیکٹ پڑھا لیتا ہے۔ ایسا میں نے کوئی ٹیچر نہیں دیکھا کہ جو میتھ بھی پڑھا لیتا ہے، فزکس بھی پڑھا لیتا ہے، کمپیوٹر بھی پڑھا لیتا ہے۔ چلے کمپیوٹر کو نکال لیتے ہیں، کمپیوٹر تو بندہ پڑھا ہی لیتا ہے، کیمسٹری بھی پڑھا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں، حیرانگی کی بات ہے کہ وہ سارے پڑھا لیتا ہے۔ اب تھوڑی سی عقل یہاں پہ ہونا بندے کی، سب سے پہلے کہ جو اسٹوڈنٹ جاتا ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے تو ان کے پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ جس کے پاس آپ پڑھانے جا رہے ہیں، پہلی تو بات ہے کہ آپ خود بچے کو گھر میں پڑھائیں، اور اگر وہ ٹیوشن پڑھانے جا بھی رہے پہلے اس کا سبجیکٹ تو دیکھ لیں۔ وہ اگر انگلش پڑھاتا ہے تو میتھ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ وہ اگر اس نے ڈگری انگلش کی ہے وہ میتھ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اگر اس نے فزکس کی ڈگری کی ہے وہ انگلش کیسے پڑھا سکتا ہے؟ تو یہ تو فرق ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں، وہ ٹیچر کہے کہ نہیں میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے، یار خدا کے بندوں، آج کل کے دور میں بے وقوف کم لوگوں کو بناؤ۔ کچھ لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ مجبوری کے تحت اپنے ٹیوشنس میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ وہ کیوں بھیجتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جی ایسا ایک ٹیچر ہو جو آپ کو جی ٹیوشن پڑھائے اور وہ سارے کے سارے سبجیکٹس آپ کو پڑھا لیتا ہو، یہ بالکل ناممکن سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ ایک ہی گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹے کے اندر 30 سے 40 بچوں کو ہینڈل بھی کر لیتا ہوگا، نہیں۔ ہاں مطلب 10 لڑکی ہونا اور وہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں تو پھر بندہ کہہ لیتا ہے کہ جی چلیں شاید وہ کور کر لے۔ اب آپ 2 گھنٹے میں 60 بندہ کیسے کور کر سکتے ہیں؟ بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، میں نے بھی ٹیوشنس پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ٹیوشن میں 2 سے 3 اسٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا، وہ BS لیول کی پڑھائی تھی۔ اس کے بعد میں نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ کیوں نہیں پڑھایا؟ کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کالج سے آنا۔ پھر اس کے بعد اس کے ٹیوشنس کے لیے آپ یہ نہیں کہ آپ ٹیوشن پڑھانے شروع ہو جائیں تو آپ جی ایک خلاصہ اٹھا لیں شروع ہو جائیں۔ میں نے جب ٹیوشن پڑھانا ہوتا تھا تو میں پراپرلی خود اسٹڈی کرتا تھا کہ میں جو چیز پڑھانے جا رہا ہوں 100% ہونی چاہیے۔ اور میرے پاس ٹیوشن صرف کمپیوٹر کی آتی تھی، میں کمپیوٹر کے ٹیچر ہوں، میرے پاس کمپیوٹر کی ہی ٹیوشن آئی ہے۔ یہ نہیں کہ میتھ بھی پڑھا لیں گے، فزکس بھی پڑھا لیں گے، چلے 8 9 کلاس 10 تک چل سکتا ہے، کیا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے آگے نہیں چل سکتا؟ 9 10 میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں سبجیکٹس کے اندر جو کہ پراپر ٹیچر کور کرتا ہے، لیکن میٹرک تک چلے ٹیوشنس ہو جاتی ہیں۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اگر آپ کہیں گے جی سبجیکٹ سے ہٹ کے بندہ ٹیوشن پڑھانے والا ہے، جی وہ ناممکن سی بات ہے۔ وہ آپ کو پڑھا دے گا، کلاس سے پڑھا دے گا، کہ نوٹس کسی ٹیچر کے بنے ہوئے اس سے پڑھا دے گا، لیکن وہ ایگزیکٹ نالج آپ کو نہیں پرووائڈ کرے گا جو نالج آپ کو وہ سبجیکٹ کا ٹیچر پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے پہلے کلیئر کر لی کہ یہ ٹیوشنس کے اندر کوئی آپ کو بہت زیادہ نالج نہیں ملتا، صرف ٹائم کی بربادی ہے ادھر۔ دوسری مین ریزن جو بچوں کو ٹیوشن سینٹرز بھیجتے ہیں، پیرنٹس سب سے زیادہ پیرنٹس مداخلت کرتے ہیں، مطلب پیرنٹس کی بھی غلطی ہے۔ پیرنٹس کہتے ہیں جی بچہ ہے ہمارے گھر میں وہ نہیں رہ سکتا، جی باہر گھومنے چلا جائے گا، باہر کھیلنے چلا جائے گا، تو وہ اپنی اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ ٹیوشن سینٹر بھیج دیتے ہیں کہ وہاں 2 گھنٹے بیٹھا رہے گا، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ ہو نہیں رہا ہوتا، صرف ٹائم کی بربادی اور پیسے کی بربادی، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ پیرنٹس کو بھی تھوڑے سے
سوچنا چاہیے کہ یہ کس رستے کی طرف آپ خود جا رہے ہیں. آپ پھر بچے کو پھر آپ کہتے ہیں بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا, آپ اس کو گھر میں بٹھا کے پڑھائیں. طریقہ کار ہوتا ہے اس کو بیٹھ کے پڑھائیں, اس سارا وقت زبردستی بھی نہ کریں نا. آپ کہیں گے یار 24 گھنٹے بچہ پڑھتا ہی رہے, اس کا ایک ٹائم مقرر کریں, اس کے مطابق وہ پڑھے. کھیلنا ہے بے اس کو ٹائم رکھیں, یہ نہیں کہ آپ یہاں کھیلنا بھی بند کر دیں, نہیں میں اس کے حق میں نہیں. پھر اس کے بعد چھوٹے بچوں کی اگر بات کریں تو ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا بیچارے, آج کل تو میں بچوں کی دیکھوں تعلیم کے لحاظ سے کتابیں تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ بیچارے اٹھا کیسے لیتے ہوں گے. اسکولس والے ماشاء اللہ 6 رجسٹرز لگوائے ہوئے ہیں ہر سبجیکٹ کے, پھر اس کے بعد بکس علیحدہ ہیں, اور بچہ بیچارہ وہ فزیکلی بھی اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. مطلب وہ بیگ پہن کے جب جاتا ہوگا تو جب وہ بڑا ہوتا ہوگا, بڑا ہونے تک اس کے تو یہ جو جگہ ہیں شولڈرز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے, مطلب پراپرلی وہ کام نہیں کریں گے اگر وہ بچہ ویک ہے صحت میں. تو ایک تو یہ تو ٹیوشنز میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں ٹیوشن والے جو ہیں وہ ویڈیو اگر دیکھ رہے ہوں مجھ پہ غصہ بھی کریں گے تو بالکل ہی کرتے رہیں, جو حقیقت ہے وہ بات بتانی چاہیے. ہاں اگر آپ اپنے سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں اور آپ پڑھا سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر 30 سے 40 بچے پڑھا سکتے ہیں تو پھر تو کیا بات ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ اگر آپ ٹیوشنس اگر آپ خود گھر پڑھیں نا, آپ تھوڑا سا بھی اگر آپ ڈیلی کا کام ڈیلی کریں, آپ کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ٹیوشنس کے اندر آپ نے پیسے لگانے ہیں وہی اپنے آپ کے اوپر استعمال کریں. کوئی چیزیں کھائیں, خوراک دودھ شدھ پئیں, کوئی فروٹ کھائیں, اس طرح کی کوئی چیزیں تو جو کہ آپ کو ہیلدی رکھیں, نہ کہ آپ اس ٹیوشن میں جا کے پیسے کی بھی بربادی کریں, پیسہ بھی ضائع کریں اور اپنا وقت بھی ضائع کریں. بہت وقت آپ کا قیمتی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا. ایک ٹائم مقرر کر لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 24 گھنٹے آپ کتابی کیڑا بن جائیں, ایک ٹائم مقرر کر لیں اور اس ٹائم پہ آپ نے یہ سمجھنا کہ بس میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور کوئی میرا کام نہیں آنا چاہیے. موبائل بھی آف, ہر چیز آف, ٹھیک ہے جی. تو ٹیوشنز برباد کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹیوشنز کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی پڑھاتے ہیں اگر سبجیکٹ کی ہوں, میں بتا رہا ہوں پھر دوبارہ, اگر وہ سبجیکٹ کے ٹیچر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہ ان کے پاس اتنا رش نہیں ہے وہ کور کر لے گا تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز آپ نے ٹیوشن سینٹرز کے اندر دیکھی ہوگی کہ ٹیوشن سینٹرز میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جی ٹیوشن والا ٹیوٹر جو ہے وہ علیحدہ پڑھا رہا ہوتا ہے, کالج کے اندر سلیبس علیحدہ چل رہا ہوتا ہے یا اسکول کے اندر علیحدہ سلیبس چل رہا ہوتا ہے. بچہ کنفیوز کہ میں کالج کا کروں, میں اسکول کا کروں, یا ٹیوشن والے کا کروں. بچہ کیا کرے گا, دونوں سائڈ سے زیرو, ادھر سے بھی زیرو, کالج سے بھی زیرو. اب کچھ ٹیوٹر جو ہوتے ہیں ان اگر جو صحیح پڑھانے والے جن کا تجربہ ہوتا ہے کہ ٹیوٹر واقعی ہیں, وہ پہلی تو بات ہے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو سلیبس بچہ کالج میں پڑھ رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں, اپنی طرف سے نہ بس پڑھائیں. وہ اپنی طرف سے تب پڑھاتے ہیں کہ وہ صرف پیسے کی چکر میں ہوتے ہیں, پیسے مل گئے پیچھے سے شروع کرتے ہیں, آسان سی چیزیں کرتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم 2-3 مہینے کے بعد یہ ہو جائے گا جی, برابر ہو جائے گا, اتنے میں اس کا پیپر آ جانے. تو وہ اپنی کمائی کا ذریعہ ایک بنایا ہوا ہے جو کہ میں سخت اس کے خلاف ہوں. تو اس لحاظ سے جو کالج اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہی چیز اگر آپ پڑھائیں, اگر آپ سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں آپ اس کو پڑھائیں, اس کا پراپر ٹیسٹ لیں. ٹیوشن کے اندر 2 گھنٹے پڑھنے والا کوئی سین نہیں ہوتا. ٹیوشن اگر صحیح پراپر طریقے سے اگر بچے کو ٹائم دے کے پڑھایا جائے, میں بتا رہا ہوں اگر 3 سبجیکٹ ہے نا 1 گھنٹہ لگتا ہے, بس 1 گھنٹے میں پڑھا لیں اور 15-20 منٹ اوپر اس کے ٹیسٹ لے لیں. 1.5 گھنٹے کی ٹیوشن ہوتی ہے, 3 گھنٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 4 گھنٹے. حیرانی والی بات ہے وہ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں, کیونکہ ٹیوشن سینٹرز کے اندر ٹیوٹر جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کو ٹائم نہیں دے پاتا, ان کی باری نہیں آتی. جب باری آنے کا ٹائم ہوتا ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے, ٹیوٹر کہتا ہے جی آپ جائیں, آج چھٹی ہے میری طرف سے. بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں ٹیوٹر نے چھوڑ دیا, نا کہ وہ اپنی جان چھڑا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس سلیبس کا گیپ کا فارق بن جاتا ہے. میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, میں 10 سال ہو گئے میں پڑھا رہا ہوں اپنا سبجیکٹ, تو میں نے بہت سے لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو آتے جاتے دیکھے, اور سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس ناکام وہی ہوتے ہیں کہ جو کالج کا علیحدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیوشنس کے. ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں ٹیوٹر جو ہے وہ ہمیں علیحدہ پڑھا رہے ہیں اپنا سلیبس, وہ کہتا ہے جو میں پڑھاؤں گا وہی کر رہے ہیں. تو بچہ بیچارہ ڈر کے مارے بولتا نہیں ہے, کہ بولا تو گھر والے کہیں گے جی آپ ادھر ٹیوشن والے سے لڑائی کرنے شروع ہو گئے, یہ ہے وہ ہے. تو پیرنٹس کو بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے. اگر آپ بچہ پراپر گھر نہیں پڑھ رہا تو اس کی ریزن لیں, اس کے ساتھ دوستی بنا کے رکھیں کہ وہ آپ سے بات ڈسکس کر سکے. کوئی ایشو سختی کرنے سے, ہر وقت ڈنڈا کٹائی سے اس نے کوئی نہیں, آپ نے بات سننی ہے اور اپنی بات پہ ضد رہے گا, اور پھر آپ کے پاس
اس میں بیٹھنا بھی نہیں ہے کہ آپ کی وہ بات سن سکیں. تو اس لیے اسٹوڈنٹس سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ ڈیلی کا کام خود ڈیلی کریں. آپ کو ٹیوشنز جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پراپرلی گھر میں اگر کام کریں, ٹھیک ہے, جو آپ کو, یہ میں کالج اسٹوڈنٹس اور 9th-10th کے بچوں کی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, اس سے نیچے نہیں, کیونکہ وہ تو ضروری ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے. گھر میں بھی کچھ پیرنٹس پڑھا لیتے ہیں, ٹیچر اگر ہوں تو, نہیں تو اتنی مشکل چیزیں نہیں ہوتی, بچے پیرنٹس بھی پڑھا سکتے ہیں. صرف مین مقصد ہے پیرنٹس ٹائم نہیں دینا چاہتے بچوں کو. جب آپ پیرنٹس ٹائم نہیں بچوں کو دیں گے, ظاہر سی بات ہے وہ جب بڑھیں گے وہ آپ کو ٹائم نہیں دیں گے. یہ بات سوچنے والی ہے. تو پیرنٹس کے لیے میں کہتا ہوں سوچیں, اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہتا ہوں کہ یار ٹیوشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں سر ہمیں کسی سبجیکٹ میں بہت زیادہ مشکلات ہیں, تو آپ صرف اسی ٹیچر کے پاس جائیں جہاں پہ وہ سبجیکٹ کا ٹیچر, اور آپ اس سے کہیں کہ مجھے پراپر ٹائم ملے گا تو تب میں ٹیوشن پڑھوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی حلال کی کمائی ہے نا, حرام کی تو آپ کے پیرنٹس نہیں کما رہے. تو سب سے پہلے یہ چیز فوکس کریں. اور اگر میں مین چیز آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے جب کالج کے ٹیچر ہوتے ہیں, آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, ان سے پوچھیں. ادھر فیس جو آپ دے رہے ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو. لیکن اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ گھر والوں نے دباؤ ڈالا ہے جو کہ میں کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے, تو پھر بھی آپ اسی اسپیسیفک ٹیوٹر کے پاس جائیں جو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو. نہ کہ انگلش کا ٹیچر ہے تو وہ آپ کو کمپیوٹر پڑھائے, اور کمپیوٹر کا ٹیچر ہے وہ انگلش پڑھائے. نہیں, اسپیسیفک فزکس, میتھ, یہ کمپیوٹر کا جو ٹیچر ہے صرف اس کے پاس آپ جا کے ٹیوشن پڑھیں. اور تب کہ وہ اگر اس بات پہ رضامند ہو کہ یہ واقعی آپ کو پراپر ٹائم دے گا, پڑھائے گا, پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے ٹیوشن سے ریلیٹڈ, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بہت سمجھ آ گیا ہوگا, اور اس پر عمل بھی کریں گے, اور لوگوں کو بھی اس سیدھے رستے پہ لائیں. جی, یہ اپنے حلال کی کمائی کو حرام نہ کریں. تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں, گھر میں ان کو پیار سے سمجھائیں, مل کے بیٹھیں تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن بھی کریں گے, آپ کی بات بھی مانیں گے. تو پڑھائی نمبرز لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل نمبر لینا سب سے آسان کام ہے. یہ ٹیوٹرز بھی میں نے بہت سے دیکھے ہوئے ہیں, کلاس اٹھا کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرے کالجز کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں گورنمنٹ, ان کے نوٹس اٹھائے ہوئے اور اس سے پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم ٹیوشن پڑھا رہے ہیں. وہ صرف پیسہ کما رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو بہت سے لوگ میرے سے ناراض نہیں ہوں گے, تو کوئی بات نہیں, ناراضگی بنتی ہے وہ بشار کریں. میں مجھے جو چیز سچ لگے گی میں وہ ڈسکس کروں گا. میں خود ٹیوشن پڑھاتا ہوں, ابھی بتا رہا ہوں, لیکن میں نے صرف سبجیکٹ کمپیوٹر کی پڑھائی. میرے پاس تو 3 آئے کہ سر میتھ بھی پڑھایا, میں نے ان کو پہلی نہ کر دی اپنے 2018-17 کے اندر کہ میں نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ میں اس ظاہر سی بات اس سبجیکٹ کے اتنی ڈیپ نالج نہیں رکھتا جتنی میں کمپیوٹر کی رکھتا ہوں. حالانکہ میتھ ہم نے بھی پڑھا ہوتا ہے اتنا ہی جتنا کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں بی ایس سی آنرس کے اندر بھی میتھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے. لیکن میں اب کہوں گی جی میں پڑھا لوں گا, نہیں, ایگزیکٹ جو بی ایس میتھمیٹک کا ٹیچر ہے وہی پڑھا سکتا ہے میتھ کا ایگزیکٹ. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی. یار ویڈیو کو پسند اگر آپ کو آتی ہے تو لائک کر کے دیجیے گا, شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کیجیے گا, اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.